فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہر نبی کے پاس شامت النبوت ہوتی تھی، یعنی مہر نبوت کہاں ہوتی تھی؟ فی ید الجمنہ۔ ہر نبی کے سیدھے ہاتھ کی نبی کی پہچان ہوتی تھی کہ آپ بھائی مہر نبوت دکھلائیں، سیدھے ہاتھ پر ید الجمنہ میں شامت النبوت مہر نبوت ہوتی تھی۔ ہر نبی کی پہچان ہے، بھائی نبی کی پہچان ہونی چاہیے۔ فرمایا شامت النبوت فی یدہ الجمنہ، اس کے ید یمنہ میں ہوتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو ید یمنہ میں شامت النبوت ہوتی تھی وہ علامت اب کہاں ہے؟ اب کہاں ہے؟ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ شَامَّةُ النَّبُوَّةِ كَانَتْ بَيْنَ كَتَفَيْهِ۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو مہر نبوت ہے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دی ہے۔ اب جیسے میرے پاس 10 روپے، 100 روپے، 500 روپے کا 5000 کا نوٹ ہو اور میں اس کو مارکیٹ میں چلانے کے لیے لے جاؤں تو اس کے لیے سرکاری کوئی نہ کوئی علامت ہوگی تو وہ کرنسی، وہ نوٹ ٹھیک ہوگا، ورنہ وہ کیا ہوگا؟ بناوٹی ہوگا اور وہ جھوٹا ہوگا، اور وہ بندہ جو ہے وہ پکڑا بھی جا سکتا ہے کہ یہ جعلی نوٹ بنا رہا ہے، جعلی نوٹ بنا رہا ہے۔ اور بھائی جس نوٹ کے اوپر مہر حکومت نہ ہو وہ نوٹ کیا ہے؟ جعلی ہے، باطل ہے، مردود ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نبی کے پاس مہر نبوت ہوتی تھی، ہر نبی کی علامت شامت النبی فی یدہ الجمنہ ہوتی تھی۔ فرمایا حضور آپ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا میرے دونوں کاندھوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت موجود ہے۔ تو پتہ چلا نبی ہوتا ہی وہی ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر نبوت کی کوئی نہ کوئی علامت موجود ہو، کوئی نہ کوئی نشان موجود ہو۔ قادیانی کے پاس کہاں سے آئے گا؟ اس دجال کے پاس کہاں سے آئے گا؟ ہاں اس کے اوپر علامت ہے، جھوٹ کا جو ہے پلندہ اس کے چہرے کے اوپر نظر آتا ہے، دجل اور کذب کی سیاہی اس کے بوتھے پر نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مکس اور ملاوٹ کی جو ہے وہ انک جو ہے اس کی بدصورت پر نظر آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نبی وہی ہوگا جو خدا کی طرف سے جو ہے علامت کردہ ہوگا۔ تو